أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ويقيمون الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کریم کی حمد ثنا حضور نبی رحمت شفیع معظم دانائی سبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کسب نامی ہدیہ ہے محبت و عقیدت درج کرنے کے بعد محتشم سامعین و حاضرین کرام، ہمارا گزشتہ سے پیوستہ درس مسائل فقہ، آج اس درس میں ہم سجدہ سہو کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس کے متعلقہ مسائل سیکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو نماز کے مسائل سمجھنے اور کما حق ہو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قبل سجدہ سجدہ سہو کہتے ہیں خطا کو، غلطی کو، وہ سجدہ جو نماز میں ہونے والی غلطی یا خطا کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ بھول کر کسی واجب کو چھوڑنے اور کسی فرض کو مؤخر کرنے، کسی واجب میں تاخیر کرنے، کتنی باتیں ہو گئی؟ تین۔ بھول کر، یہ پہلی شرط ہے، جان بوجھ کے نہیں۔ بھول کر کسی واجب کو چھوڑنے، کسی واجب میں تاخیر کرنے یا کسی فرض میں تاخیر کرنے سے تشہد اور سلام کے ساتھ دو سجدے واجب ہیں۔ تشہد پورا عبدہ و رسول تک پڑھیں گے، ایک طرف سلام پڑھا کیا جائے گا اور اس کے بعد دو سجدے کر کے پھر مکمل تشہد کیا جائے گا۔ یہ دو سجدے کرنا سجدہ سہو کہلاتا ہے۔ یہ اصولی بات آپ احباب کے سامنے متعدد مرتبہ میں نے رکھی ہے، میں اس کو دہرا رہا ہوں۔ سجدہ سہو صرف تین صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔ کتنی صورتوں میں؟ تین صورتوں میں۔ یا تو فرض میں تاخیر ہو جائے، نماز میں وہ امور جو فرض ہیں اس میں تاخیر ہو جائے، مثلا قیام کرنا فرض ہے اور رکوع کرنا بھی فرض ہے، دو فرض ہیں۔ قیام کرنے کے بعد آپ رکوع کرنا بھول گئے، کھڑے ہوئے ہیں اور یاد ہی کو نہیں کیا کرنا ہے، اور تین تسبیحات کا وقت گزر گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سجدہ سہو کریں گے، کیونکہ ایک فرض سے دوسرے فرض میں کیا ہو گئی ہے؟ تاخیر ہو گئی۔
کیا ہو گئی ہے؟ تاخیر ہو گئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک واجب سے دوسرے واجب میں تاخیر ہو جائے، واجب سے واجب ادا کرتے وقت تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ ملانا یہ واجب ہے، مطلقاً قرات کرنا فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ ملانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بندہ بھول گیا تو سوچنے لگ گیا، یا وہ یہ سوچنے لگ گیا کون سی صورت ملاؤں، تو اسی سوچنے میں اس کے قریباً 3 تسبیحات کا وقت گزر گیا، تو ایک واجب سے دوسرے واجب میں تاخیر لازم آ گئی۔ تو جب بھی ایک واجب سے دوسرے واجب میں تاخیر آ جائے گی تو اس وقت کیا کریں گے؟ پھر آپ سجدہ سہو کریں گے، نماز کے آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ اور تیسری صورت وہ ہے کہ واجب رہ جائے، چھوڑا نہ جائے، واجب رہ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اور واجب رہ کیسے جائے؟ جیسا کہ قاعدہ اولیٰ ہے 2 رکعتوں کے بعد، تو وہ آپ بھول گئے، بیٹھے نہیں، کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، تو قاعدہ تو رہ گیا، وہ واجب تھا تو واجب رہ گیا، جان بوجھ کے نہیں چھوڑا آپ نے، وہ جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز تو دوبارہ لوٹانی واجب الادا ہو جائے گی، جان بوجھ کے نہیں چھوڑیں گے آپ کیا کریں گے؟ واجب آپ کا رہ گیا ہے تو آخر میں کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ یا جیسے کہ مثالاً وتروں کی نماز میں دعائے قنوت رہ جاتی ہے عام طور پہ، تو اس وقت بھی سجدہ سہو کرنے سے وہ نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ سجدہ سہو کی 3 صورتیں ہیں، فرض میں تاخیر، واجب میں تاخیر، اور واجب کا ترک ہو جانا۔ فرض میں تاخیر، واجب میں تاخیر، اور واجب میں ترک ہو جانا، ترک کرنا نہیں، کیونکہ ترک کرنے میں ارادہ پایا جاتا ہے، اور اگر ارادہ پایا گیا تو پھر نماز سرے سے پڑھنی پڑے گی، اس کو اعادہ کرنا، دہرانا، اس کو لوٹانا وہ واجب ہو جائے گا۔ تو سجدہ سہو کے واجب ہونے کے لیے کتنی صورتیں ہیں؟ کتنی ہیں جی؟ 3۔ کتنی ہیں؟ 3 صورتوں میں سجدہ سہو ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں ہے جس میں سجدہ سہو آتا ہے۔ سنت اگر رہ جائے کوئی نماز میں تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ مثلا آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا تھا، نہیں کہہ سکے، اللہ اکبر کہہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز میں سجدہ سہو کے بغیر نماز آپ کی مکمل ہے۔ تسبیحات جتنی بھی ہیں یہ مسنون ہے، تسبیحات جتنی بھی ہیں کیا ہیں؟ مسنون ہیں۔ صرف مسئلہ ہے واجب اور فرض کا، تو فرض میں صرف تاخیر، اگر فرض رہ گیا تو پھر نماز ہی گئی، چاہے وہ امام کے پیچھے ہے، امام صاحب کا رہ گیا، اگر مقتدی کا رہ گیا پھر بھی گئی، امام صاحب کے پیچھے بھی رہ گیا تو پھر وہ کفایت نہیں کریں گے۔ امام صاحب مقتدی کی کفایت کریں گے واجب میں، یہ یاد رکھیے گا، امام صاحب کس میں کریں گے؟ واجب میں کفایت کریں گے، فرض میں کفایت نہیں کریں گے، یاد رکھیے گا، یہ اصولی بات یاد رکھیے آپ نے۔ اگر کوئی شخص رکوع ہی نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ قیام میں ساتھ مل گیا ہے اور امام صاحب رکوع میں گئے، رکوع نہیں کیا وہ، اور سجدے میں چلا گیا امام صاحب کے ساتھ، تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ 2 وجہ سے، ایک تو اس کا فرض ترک ہو گیا، فرض رہ گیا، دوسری اس کی ابتدا ہی ٹھیک نہیں رہی، ابتدا ہی اس کی درست نہیں رہی، دونوں صورتوں میں اس کی نماز نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسی سجدے ساڑھے پورے ہو گئے نا، ساری نماز جو یہ پوری ہو گئی لیکن رکعت رہ جاتی ہے، نہیں وہ اور صورت ہے، یہ بات یاد رکھیے، امام کے ساتھ رکعت تب مکمل ہوگی جب آپ رکوع میں امام کی پیٹھ کے ساتھ ملیں گے، امام کی پیٹھ کے ساتھ ملیں گے، یاد رکھیے، یعنی آپ کی اور امام کی پیٹھ جو ہے وہ مواصلت پا جائے تو پھر آپ اس رکعت میں شامل ہیں، ورنہ رکعت میں شامل نہیں ہے۔ یہ اسلوب آپ نے یاد رکھنا ہے جی۔ تو ہم بات کر رہے تھے سجدہ سہو کے حوالے سے، لہذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔
سیدہ صاحب کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر سیدہ صاحب لازم ہو جائے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے مسائل کے، ہم تعالیٰ ہم یہاں اس مسجد میں سلسلہ وار یہ باتیں سیکھ چکے ہیں کہ نماز میں یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مفسدات نماز ہے، ساری باتیں بحمد تعالیٰ ہم سبقاً سیکھ چکے ہیں۔ سیدہ صاحب آپ پہ لازم ہو گیا تو سیدہ صاحب کیسے کریں گے؟ آپ آخری قاعدہ میں تشہد کے بعد ایک طرف سلام پھیریں گے، یہ سلام پھیرنا مصنون ہے، ایک طرف سلام پھیر کے آپ سجدے دو کریں گے۔ اگر سلام پھیرے بغیر دو سجدے کریں گے تو یہ مکروہ ہو جائے گا، یہ عمل پھر مکروہ ہو جائے گا۔ یہ سلام ایک طرف لازمی پھیرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک طرف سلام پھیریں گے، پھر دو سجدے کریں گے، پھر آپ بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے التحیات سے شروع کریں گے، تشہد سے شروع کریں گے اور یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ سیدہ صاحب کے حوالے سے چند باتیں تھیں، مزید کچھ باتیں میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے اس حوالے سے کہ اگر کوئی شخص سیدھا کھڑا ہونے کے بعد لوٹ آیا تو پھر نماز کے حوالے سے اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ وضاحت آپ سے بات فرما لیجیے۔ 4 رکعت والی نماز تھی اور وہ 5ویں میں کھڑا ہو گیا، قاعدہ اس نے کیا، 5ویں میں کیا ہو گیا؟ کھڑا ہو گیا۔ تو صاحب نور رضا نے مراقی الفلاح نے بھی اس بات کو وضاحت لکھا ہے کہ اگر وہ 5ویں میں کھڑا ہو گیا ہے تو جب تک سجدہ نہیں کیا، جب تک سجدہ نہیں کیا واپس لوٹ آئے، یاد آ جائے اس کو کہ میں 5ویں کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں، تو سجدہ کرنے سے پہلے کیا کرے؟ واپس قاعدے میں بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کرے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، نماز اس کی۔ یہاں بھی اصول کیا ہے بھلا کہ اس کے فرض میں تاخیر ہو گئی ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، قاعدہ اولا واجب ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، تو یہاں بھی فرض میں تاخیر کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم آ رہا ہے، تو سجدہ سہو کر نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اگر اس نے سجدہ کر لیا ہے 5ویں رکعت کا تو پھر 6ٹھی بھی ساتھ ملائے، کیا کرے؟ 6ٹھی بھی ساتھ ملائے، یہ دونوں نفل ہو جائیں گے اور باقی اس کے کیا ہو جائیں گے؟ لیکن اس صورت میں بھی آخر میں سجدہ صاحب کرے، کیونکہ اس کی جو اصل نماز تھی اس میں تاخیر ہوئی ہے، ایسا نہیں کریے تو وہ 2 رکعتیں نفل ساتھ ہو گئی ہیں تو وہ سجدہ صاحب لازم نہیں ہو، سجدہ صاحب پھر بھی اس پہ، کیونکہ اس میں تاخیر فرض کر دی ہے، اس وجہ سے سجدہ صاحب اس پر لازم ہو جائے گا۔ نماز کے اندر اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے، اور یہ عام طور پہ ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ رکعتوں میں شک ہو جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے جس کو پہلی بار شک ہوا ہو، تو اس شخص کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ جس کو رکعتوں میں شک ہوا ہو، جس کو پہلی بار شک ہوا، اس کی نماز باطل ہے، دوبارہ سے نماز پڑھے گا، یاد رکھیے۔ لیکن جس بندے کو وہمہ رہتا ہے، عام طور پہ لوگوں میں یہ نفسیاتی مرض لاحق ہو جاتا ہے اور ان کو شک کا مرض ہو جاتا ہے، اور یہ بات کئی بار ہو چکی ہو بندے کے ساتھ، یا یہ مرض نہ بھی ہو تو پھر بھی کئی بار یہ مسئلہ درپیش ہو چکا ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ اگر سلام پھیرنے کے بعد شک ہوا تو اس کا تو اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو نماز تھی مشکوک، وہ تو نہیں ہوئی۔ البتہ یہ ہے کہ اسے نماز چھوٹنے کا یقین ہو جائے، اور اگر شک زیادہ ہو تو غالب گمان کا اعتبار کرے گا۔ مثلا نماز میں کسی شخص کو 3 اور 4 رکعتوں میں شک ہوا کہ 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، تو اعتبار کس کا ہوگا؟ جس پہ غالب گمان ہے، 3 کا ہے تو 3 کا، اور 4 کا ہے تو 4۔ اسلوب آپ یاد رکھیے، فقہی اصول یہ ہے، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا۔
یقین شک کے ساتھ زائل ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، آپ نے وضو کیا، نماز ادا کی، زور کی نماز ادا کی، عصر کی نماز کا وقت آ گیا، اب وضو کرنے کا آپ کو یقین ہے کہ میں نے وضو زور کا، لیکن ٹوٹنے کا یقین ہے، تو آپ کا وضو کیا ہوگا؟ وضو کیا ہوگا کیونکہ کرنے کا آپ کو اور ٹوٹنے کا آپ کو، تو ہم نے سلوک یہ پڑھا ہے کہ ال یقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اتنے اصول حیات طے فرما دی۔ تو فقہی حوالے سے جب ہم اصول سامنے رکھتے ہیں تو بہت سارے مسائل ہمارے ایٹومیٹکلی حل ہو جاتے ہیں کہ یقین جو ہے یہ شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا۔ تو اس وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرف آپ کا غالب گمان ہے اس طرف کا آپ کا حکم نافذ ہو جائے گا، تو آپ کی رکعتیں وہ ہوں گی جو آپ کی جس طرح آپ کا غالب گمان ہے۔ اگر غالب گمان بھی نہ ہو، دیکھیں نا فقہ میں کہاں تک بات کریدی گئی ہے، یعنی بال کی کھال اتاری گئی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ شک اس کو پہلی مرتبہ ہوا تو نماز اس کی گئی، اب اس کو اکثر شک ہو جاتا ہے تو اس میں پھر اس کے غالب گمان کا اعتبار ہو گیا، اور اگر اس کو غالب گمان میں نہیں ہے، دونوں جانبیں برابر ہیں کہ 3 ہیں 4 ہیں، اسی ڈاؤن رول میں ہیں، تو پھر کم تر کا اعتبار ہوگا۔ کس کا اعتبار ہوگا؟ کم تر کا، پھر زیادہ کا اعتبار۔ مثلا اس کو شک ہو گیا 3 اور 4 میں، تو پھر کیا جو گنی جائیں گی وہ کون سی گنی جائیں گی؟ 3 گنی جائیں گی، 4 نہیں گنی جائیں گی۔ یہ فقہی حوالے سے انتہائی اہم ترین مسائل ہیں جہاں ہم لوگ بالکل ڈاؤن ڈول ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا یہ از حد ضروری ہے۔ اگر 4 یا 3 رکعتوں والی نماز میں نمازی نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس نے نماز مکمل کر لی ہے، سلام پھیر دیا، پھر معلوم ہوا کہ اس نے 2 ہی رکعتیں پڑھی تھی، تو نماز کو مکمل کر کے آخر میں سجدہ صاف کر لے، بشرطے کہ اس کا سینہ قبلہ رخ سے نہ پھرا ہو، بشرطے کہ اس کا سینہ قبلہ رخ سے نہ پھرا ہو، اس کی جو ہے نا ڈائریکشن قبلہ رخ ہونے کی شرط وہ فسق نہ ہوئی ہو، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ اور اگر وہ دیر تک سوچتا رہا اور سلام نہیں پھیرا اور یہاں تک کہ اسے رکعت چھوٹنے کا یقین ہو گیا، تو اگر یہ تفکر اس کا سوچتا رہنا ایک رکن ادا کرنے کی مقدار تھا تو اس پر سجدہ سا واجب ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ دیر تک سوچتا رہا کہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، اور یہ سوچنا جو ہے یہ ایک رکعت تک یا 3 تسبیحات کی مقدار تک ہو گیا، شرعی مقدار، 3 تسبیحات کی مقدار کو شرعی مقدار کہتے ہیں، اتنی مقدار ہو گئی تو سجدہ سا لازم ہو جائے گا۔ اگر تفکر اس سے کم رہا تو پھر نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں پہلے قاعدہ میں ہم بھول جاتے ہیں اور تھوڑا سا آگے پڑھ جاتے ہیں، یا تو قاعدہ ہی بھول جاتے ہیں اس صورت میں، یا قاعدہ تھوڑا آگے پڑھ جاتے ہیں، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ پھر آپ کو یاد آئے کہ میں نے تو چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا تھا، اگر یہاں تک پڑھ لیا آپ نے تو پھر آپ پر سجدہ سا لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنے مقدار جو یہ 3 تسبیحات کی مقدار پہ پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ پھر بات کرنی پڑتی ہے، کیا کریں ہم نماز مگر لنگ ہے جیسی، اللہم صلی علی سیدنا محمد، بس نہیں ایسے نہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اتنا پڑھیں گے تو 3 تسبیحات کی مقدار آپ کی ہو جائے گی، تو اتنا نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک پہنچیں گے تو آپ پر سجدہ صاحب کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ یہ سجدہ صاحب کے حوالے سے اور نماز کے اندر بھولنے کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ اگر کسی شخص کو نماز میں زیادہ وسوسے آتے ہوں تو وہ کیا کرے؟ وہ توجہ اللہ کی طرف اپنی کوشش کرے، اپنی توجہ اللہ کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کرے، قصد کرے اس بات کا۔ ویسے تو اگر
نماز میں کیفیت بنے تو یہ تو بڑی بات ہے نا. حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور. تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. یعنی ایسی نماز کو بھی چھوڑ دے جس میں لذت ہی حاصل نہیں ہو رہی ہے، اور تیرے امام بے سرور کی وہ نماز بنا کہ جو امام سب سامنے کھڑے ہیں وہ بے حضور ہیں، ان کو حضوری حاصل نہیں ہے. حضور کیا؟ وہ جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں وہ کھڑے کہیں اور ہیں، کھڑے وہ کہیں اور ہیں. وہ جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں وہاں وہ نہیں کھڑے ہوئے، وہ بے حضور ہیں. تو اقبال کہتے ہیں ایسی نماز بھی چھوڑ دے پھر کیا فائدہ ہے، ایسے مشقت میں پڑے ہوئے ہو، اور ایسے امام کو بھی چھوڑ دو. تو اس بات کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے کہ نماز میں جو توجہ ہے وہ اللہ رہنی چاہیے. میں نے متعدد بار یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت الصلاۃ کے ضمن میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی جب سیدنا جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ بات حضور کی بارگاہ میں استفساراً عرض کی تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑا ہو کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. یہ اعلیٰ مرتبہ ہے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت یہ صلاحیت تجھے میسر نہیں ہے، حاصل نہیں ہے، تو پھر ایمان اور ایقان کے ساتھ کھڑا ہو کہ وہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کے ساتھ، اور جب اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو یقیناً یہ بہت ساری باتیں نماز میں جو ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں یہ نہیں ہوگی. ایک بڑا اہم پہلو میں عرض کرتا ضرور. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور نماز میں سہو لاحق ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو فرمایا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور کا ہر عمل امتی کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے سنت بنا اور حجت بنا. اور کبھی کبھار جو کام ایسا ہوا نا، جیسے حضور نے قضا نماز بھی فرمائی اور حضور کو یہ سہو بھی لاحق ہوا، تو یہ امت کی ہدایت کے لیے تھا. اگر حضور یہ سہو نہ فرماتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ سہو کیسے کرنا ہے. تو حضور نے اپنے صحابہ کی طرف، مقتدی کون تھے حضور کے؟ صحابہ تھے. ان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم وضو صحیح کر کے نہیں آتے. توجہ ہے اس بات کی طرف کہ تمہارے یعنی مقتدیوں کے صحیح طہارت حاصل نہ کرنے کا اثر امام پر پڑتا ہے. یاد رکھیے، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے نا، ہم میں سے ہر شخص کا اپنے کا اثر ہے. یہ آسان کام نہیں ہوتا. جمعہ پر یا اجتماع پر مجمع عام میں آگے کھڑے ہونا یہ عام کام نہیں ہوتا. ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم میں سے ہر شخص کا اپنا اثر ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی شخص کا اثر سب پہ غالب آ جائے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن ہر انسان کی باڈی میں اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، تو وہ تاثیر تو رہتی ہے. لہذا اس بات کا خاص لحاظ رکھا جانا چاہیے کہ نماز میں ایسی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. اگر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو اقامت الصلاۃ کا جو مطالبہ الہیہ ہے اللہ کی طرف سے کہ تم نماز قائم کرو، یا وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں وہ پھر پورا نہیں ہوگا. لہذا ہمیں کوشش کریں کہ ہم صاحب کی طرف جائیں نہیں، اور وہ اہتمام کر کے آئیں کہ ہمارے آنے سے باقی لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہوں. جب طہارت صحیح طریقے سے کر کے آئیں گے ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے، پھر مجھے بات کرنی پڑتی ہے کہ ہم وضو بھی نا مغرو لانے جیسے کہ جان چھوٹے، دو ہاتھ ادھر مارے دو ادھر مارے تھے، بس یہ نہیں کرنا چاہیے. ہر کام ہم بڑی احتیاط سے کرتے ہیں. ہم جوتا بھی لینے جائیں تو بڑی احتیاط کرتے ہیں، ہم کپڑے سلوائیں تو بڑی احتیاط کرتے ہیں، ہاتھ سلائی دیکھتے ہیں، پھر جا کے درزی کو پیسے دیتے ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب بھی آتے ہیں کہنا یا اللہ ہم تو قبول کر لیجیے جی بھی ہے. تو وہ کسی نے کہا تھا کہ رب دے نال دنیا دارا 420 طے کی تھی. ہم نے اللہ کے ساتھ بھی 420 کی ہوئی ہے. اللہ کے ساتھ بھی ہم نے
420 کی ہوئی ہے کہ یا اللہ ہم جو کچھ بھی ہے وہ اچھا وہ ایسا کریم ہے، وہ کہتا ہے چلے سجدہ تو اس نے کیا ہے نا، وہ ایسا کریم ہے. تو گیا ہے نا فرشتوں، اس نے کوئی اور دروازے پہ اپنا ماتھا تو نہیں ٹکایا، میرے سامنے آیا ہے. مجھ رب کو یہ حیا آتی ہے، یہ بار بار آتا ہے، آتا تو میرے دروازے پہ ہے، اسے پھر بھی پیار آ جاتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے. تو بہت ساری باتیں جو نسیان یا سہو لاحق ہوتا ہے نماز میں، اس میں ہماری کوتاہیاں شامل ہوتی ہیں. اگر ہم توجہ رکھیں صحیح طریقے سے نماز کو، اس کے معنی اور مطالب کے ساتھ ادا کریں، تو یہ جو سہو ہے پھر اس طرح لاحق نہیں ہوگا. اور اس میں مقتدیوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس پر خاص التزام کریں اور خاص لحاظ رکھیں کہ وہ بھی پوری طہارت کا عمل کر کے آئیں. استنجا، وضو، اپنے کپڑے صحیح پاک و صاف کر کے آئیں، کیونکہ اس کا اثر ساری جماعت پہ پڑتا ہے. لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل فقہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.